اس پیام زینب پروگرام میں اس برس ماشاءاللہ اردو یا ہندوستانی نہیں بلکہ دنیا ادب کے اور آرٹ کے نمائندہ شخصیت، نامور فلم ساز، ہدایت کار، تصوف کے علمبردار، مدبر و مصور جناب مظفر علی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں، جنہوں نے اس برس امام حسین کی وفادار سواری بے زبان ذوالجناح کو اپنے آرٹ سے جو زبان دی ہے وہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ مظفر علی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ محمد و آل محمد میں اور خاص طور سے سیدہ زینب کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنا گلہائے عقیدت پیش فرمائیں، جس خلوص کے ساتھ ازائی کلچر کو مظفر علی صاحب اپنے فکر کا عنوان بناتے ہیں، اس پہ ہمیں ناز ہے۔ میں نہایت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اس پیام زینب پروگرام میں کہ آپ تمام حضرات سے مخاطب ہوں جناب مظفر علی صاحب۔ آداب بجا لاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی مدد۔ آپ کے سامنے میری تو آواز بھی نہیں نکلے گی جو ماشاءاللہ سلیم بھائی نے ایک درد کا برا ایک سمندر ابال دیا ہے۔ یہ تو ایک ایسا فن ہے کہ جس کے لیے کوئی دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے مرثی خوانی کا۔ ہم تو ایک چھوٹے سے مصور ہیں، ایک فنکار ہیں۔ ہم نے بس محرم کو بچپنے سے دیکھا ہے، اور بچپنے سے جیسے بچہ دیکھتا ہے محرم کو ایک حیرت سے، ایک عجیب طرح کے کرب سے، ایک دہشت سے، ایک عجیب منزلوں سے جو آدمی بچہ گزر سکتا ہے اس نظر سے دیکھا۔ اور اس کو دیکھنے کا جو میرا انداز رہا ہے وہ مجھے گھوڑوں سے ہمیشہ لگاؤ رہا ہے۔ گاؤں میں گھر میں گھوڑے پلے رہے ہیں اور ذوالجناح بھی ہمیشہ ہوتا تھا، تو میں نے ذوالجناح کی آنکھوں سے کربلا کو دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ ایک بے زبان جانور کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، کس طرح کا درد اس میں گزرتا ہے۔ اب پڑھے لکھے لوگوں کے پاس تو بڑی ویکیبلری ہے، بہت فن ہے درد کو اجاگر کرنے کی، لیکن ایک گھوڑا جو ہے جس کے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے، اور اس گھوڑے کے اندر اتر کے اس شدت کے ساتھ، اس کرب کے ساتھ اور اس فلسفے کے ساتھ اس شہادت کو کیسے دیکھتا ہے۔ تو 4 تصویریں ہیں اور 4 پہر کی تصویریں ہیں۔ صبح ہوتی ہے، ظاہر ہے نماز کے بعد ایک کربلا میں ایک سناٹا چھایا ہے، خیموں میں ایک اندھیرا ہے، اور چاہے سورج نکل چکا ہے، اور گھوڑے کو امام حسین رضا پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ گھوڑا کیا کرتا ہے، وہ اپنا سر گھما لیتا ہے، اور اس وقت جب اس نے سر گھمایا تو میرے سمجھ میں آیا کہ یہ کیا بات کیا ہے۔ تو اس وقت میرے ذہن میں پتہ نہیں کہاں سے یہ الفاظ آئے، آب و غذا سے پھیر کے منہ کہہ رہا تھا اسب، آب و غذا سے پھیر کے منہ کہہ رہا تھا اسب، اے کربلا میں شہ کی طرح امتحان میں۔ تو اس کو جو ایک طریقے سے ایک بشارت جو ہوئی کہ آج میرا امتحان ہے، اور پھر وہ کس طریقے سے تیار ہوتا ہے، مطلب جنگ میں جانے کے لیے راستہ ہوتا ہے، اور پھر جب نکلتا ہے ظاہر سوار تو دیکھنے والی چیز ہی نہیں ہے، سوار تو ایک انویزبل پاور ہے، ایک انویزبل شخصیت ہے۔ تو پھر گھوڑا کہتا ہے، ہوں ذوالجناح مجھے ڈر نہیں اندھیروں کا، ہوں ذوالجناح
مجھے ڈر نہیں اندھیروں کا جو میری پشت پہ ہے روشنی خدا کی ہے. اب جس شدت سے گھوڑا یہ محسوس کر سکتا تھا کہ وہ اس گھوڑے میں کیا ادا ہے, کیا تیور ہے, کیا شان ہے. فیض کا ایک شعر, جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, یہ جان تو آنی جانی ہے, جان کی تو کوئی بات نہیں. تو یہ کربلائی شعر ہے, اور یہ کربلائی تیور جو ہے اس وقت ہم نے گھوڑے کے اندر محسوس کرنے کی کوشش کی. پھر کربلا کا واقعہ آتا ہے جب شدت سے لڑائی ہو رہی ہے, اور اس میں 2 اشعار ہیں. ٹاپوں کی صداؤں سے فلک گونجتا ہوا, ایک نور اپنی وجد میں رقصاں چہار سو. اب یہ دیکھیے نا کہ ٹاپوں کی صدائیں اور فلک کا گونجنا, اس میں ایک نور جو ہے رقصاں چہار سو, ایک نور اپنے وجد میں رقصاں چہار سو. پھر دوسرا تیور ہے تیروں کے تازہ وار سے بہتا ہوا لہو. تیروں کے تازہ وار سے بہتا ہوا لہو, ایک روشنی سے گھوڑے کی ہوتی تھی گفتگو. ایک روشنی, کیا آپ وہ سوچ سکتے ہیں کہ اس گھوڑے پر کیا گزر رہی ہوگی جب یہ سوار ہوگا اور شدت سے جنگ میں گھرا ہوا ہوگا, اور کس طرح سے تیر چل رہے ہیں, کس طرح سے خون بہ رہے ہیں. اس کے بعد پھر ظاہر آخری منزل ہے جب امام شہید ہو جاتے ہیں, پھر گھوڑا لاش لے کے پہنچتا ہے. اس تصویر میں آپ کو صرف ایک ہاتھ دکھتا ہے, ایک تلوار دکھتی ہے, اور گھوڑا جو ہے وہ ایک طریقے سے رکوع میں کھڑا ہے. رو رو کے کہہ رہی تھی یہی چشم ذوالجنا, رو رو کے کہہ رہی تھی یہی چشم ذوالجنا, اس امتحان کے بعد کوئی امتحان نہیں. تو اسی امتحان سے اس نے شروع کیا تھا, اسی امتحان سے اس کی انتہا ہوتی ہے. یہ 4 چھوٹی سی تصویریں ہیں, آپ لوگوں کو اچھی لگیں تو سراہیے گا. آپ کی نگاہ جو ہے وہ باعث برکت ہوگی ان تصویروں کے لیے. اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں حسن آرا ٹرسٹ کا, حیدر کمال کا, اور تمام سب یہاں جو سامعین ہیں. میں واقعی بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور اتنی عزت دی. شکریہ.